عثمان غازی ایک ایسا نام ہے جسے سن کر تاریخ کے اوراق میں موجود فتوحات، غیرت، بہادری، ایمان اور قربانی کی روشن داستانیں آنکھوں کے سامنے زندہ ہو جاتی ہیں۔ وہ صرف ایک قبیلے کا سردار نہیں تھا بلکہ ایک فکر، ایک ویژن، ایک تحریک اور ایک ایسی اسلامی ریاست کا بانی تھا جس نے صدیوں تک دنیا کی سیاست، تہذیب اور طاقت کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ عثمان غازی وہ شخص تھا جس نے انتہائی سادہ وسائل، کمزور لشکر، بے سر و سامانی اور دشمنوں کے نرغے میں ہونے کے باوجود اللہ پر یقین، اپنے مقصد پر کامل اعتماد اور عزم و حوصلے کے ساتھ وہ کام کر دکھایا جو بڑے بڑے سلطنتوں کے بادشاہ بھی نہ کر سکے۔ اس کا تعلق قبیلے سے تھا جو سلجوقی سلطنت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی خود ایک نیک دل، سچے مسلمان اور عظیم جنگجو تھے جنہوں نے عثمان کی تربیت دیانت، تقوی، قربانی، حق گوئی اور ایمانی جذبے سے کی۔ یہ وہی تربیت تھی جس نے عثمان کو صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ ایک عظیم رہنما بنایا۔ ارطغرل غازی کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا اسلام کے جھنڈے کو دنیا بھر میں بلند کرے اور عثمان نے اس خواب کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ جب عثمان نے قبیلے کی قیادت سنبھالی تو دنیا ایک عجیب دور سے گزر رہی تھی۔ مغرب میں صلیبی جنگوں کی آگ ابھی ٹھنڈی نہ ہوئی تھی، مشرق میں منگولوں کی تباہ کاریوں نے اسلامی ریاستوں کو برباد کر دیا تھا اور سلجوقی سلطنت زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ ہر طرف خوف، بدامنی، قتل و غارت اور ظلم کا راج تھا۔ مگر اسی وقت ایک نوجوان عثمان غازی نے اپنے دل میں ایک روشن امید جگائی، ایک ایمان پیدا کیا اور اس پختہ عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا کہ وہ اسلام کو دوبارہ زندہ کرے گا، عدل کا نظام قائم کرے گا اور دنیا کو دکھائے گا کہ ایک مومن صرف تلوار سے نہیں، کردار، نیت اور ایمان سے بھی جیت سکتا ہے۔ عثمان غازی کی جنگیں محض زمین کے لیے نہیں تھیں۔ وہ ہر لڑائی اس نظریے کے تحت لڑتا تھا کہ اللہ کی زمین پر صرف اللہ کا نظام قائم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے سپاہی اسے صرف ایک سردار نہیں بلکہ ایک روحانی رہنما سمجھتے تھے۔ اس کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف اور پیاری نبی کی محبت رہتی تھی۔ اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا نام اور اس کے فیصلوں میں انصاف اور شریعت کا عکس ہوتا تھا۔ عثمان غازی نے دشمنوں سے لڑتے ہوئے کئی قلعے فتح کیے، غیر مسلم علاقوں کو اسلام کے نور سے منور کیا اور ایک ایسی مضبوط ریاست کی بنیاد رکھی جس کا نظم و نسق قرآن و سنت کی روشنی میں قائم کیا گیا۔ اس کے دور میں غیر مسلموں کو بھی مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی اور عدل کا دامن سب کے لیے برابر تھا۔ اس نے اپنی ریاست کو دولت عثمانیہ کا نام دیا جو اس کے بعد کئی نسلوں تک دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن کر ابھری۔ عثمان غازی کا خواب اس کی زندگی میں مکمل طور پر شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، لیکن اس نے بنیاد رکھ دی تھی۔ وہ بنیاد اتنی مضبوط تھی کہ اس پر بننے والی عمارت نے 600 سال تک دنیا پر راج کیا۔ عثمان کی نسلوں نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصے پر اسلام کا پرچم لہرایا اور دنیا کو بتایا کہ ایک مومن اگر چاہے تو ایک قبیلہ ایک سلطنت میں اور ایک خواب ایک حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ عثمان غازی کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اگر نیت خالص ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو اور دل میں اخلاص ہو تو اللہ وہ مدد کرتا ہے جو دنیا کو حیران کر دیتی ہے۔ عثمان نہ صرف ایک بادشاہ تھا بلکہ ایک انقلاب تھا، ایک جذبہ تھا، ایک مثال تھا۔ آج کے نوجوان اگر اس کی سیرت کو سمجھ لیں، اس کے عزم و ہمت کو اپنائیں اور اس جیسا ایمان پیدا کریں تو دنیا ایک بار پھر عدل، انصاف اور دین کی روشنی سے منور ہو سکتی ہے۔ عثمان غازی ہمیں یہ سبق دے کر گیا ہے کہ صرف تلوار اٹھانے والا ہی مجاہد نہیں ہوتا، اصل مجاہد وہ ہوتا ہے جو سچائی، عدل اور ایمان کی راہ پر چل کر پوری دنیا کے نظام کو بدلنے کا حوصلہ رکھتا۔ اس کا ذکر تاریخ میں کبھی مان نہیں پڑے گا کیونکہ وہ ایک ایسا چراغ تھا جس کی روشنی آج بھی دلوں میں امید جگاتی ہے۔